ہر مسلمان کو اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آنے والا ہے۔ تو جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم مسلمان بہت سی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، بہت سے ایسے کام جو ہونے چاہیے رہ جاتے ہیں، اور جو نہیں ہونے چاہیے وہ دیکھا دیکھی پہ کر گزرتے ہیں۔ دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس نے انسان کی ولادت سے لے کر وفات تک مکمل رہنمائی کی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان مسلمانوں پر بڑا انعام ہے، بڑا احسان ہے۔ ورنہ آپ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ باقی لوگ کئی اپنے مرنے والوں کو آگ میں جلا دیتے ہیں، اور کئی دریاؤں میں بہا دیتے ہیں، مگر دین اسلام میں انسان کی اس وقت بھی عزت و تکریم کا حکم دیا گیا ہے کہ جب اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، جسم بے جان ہو جاتا ہے، کہ باعزت طریقے سے اسے پاک صاف کر کے نہلا کر اور کفن پہنا کر اس کی نماز جنازہ ادا کر کے اسے قبر میں دفنا دیا جائے، اور اس کے بعد اس کی بخشش کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے اللہ کے حضور دعا کی جائے۔ تو ایسا نظام کسی اور دین میں نہیں، یہ دین اسلام ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دین سیکھنے کی اور اس کے دائرہ میں رہ کر زندگی بسر کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی قریب المرگ ہو، اس کی زندگی کے آخری ایام، آخری لمحات گزر رہے ہوں، تو اس کے لواحقین، اس کی اولاد، اس کے بہن بھائی، اس کے اہل و عیال اس کے قریب رہیں۔ اور پھر فرمایا کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرو، اسے پڑھنے کے لیے کہو یا خود اس کے قریب بیٹھ کر پڑھو، تاکہ تمہاری آواز سن کر تمہارے ساتھ وہ بھی پڑھے۔ اور پھر مرنے والوں کو